ملیے یونگ جونگ اور ہوا ہوا سے، جو دونوں الگ الگ اوقات میں پیدا ہوئے، لیکن آپ انہیں جڑواں کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہیں چین میں سائنسدانوں نے کلوننگ کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انسانوں سے مماثلت رکھنے والے کسی جانور یعنی پرائمیٹ کو کلوننگ کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہے۔ کلونز جڑواں بچوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان کا ڈی این اے 100% ایک جیسا ہوتا ہے اور ایک ہی طرح کے کئی کلونز کی تخلیق کی جا سکتی ہے۔ چینی سائنسدانوں کے مطابق یونگ جونگ اور ہوا ہوا کے جیسے کئی اور بندر آنے والے وقت میں اس دنیا میں آئیں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کلون کردہ بندر ایسی بیماریاں جن کی بنیاد جینیات میں ہے، یعنی سرطان، مدافعتی نظام کی بیماریاں اور میٹابولک بیماریاں، ان پر تحقیق میں مدد دیں گے۔ کلوننگ کی مخالفت کرنے والوں کو کہنا ہے کہ انسانی بیماریوں کو سمجھنے میں مدد تو ملے گی، لیکن اس قدم سے اخلاقی سوالات بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کسی خاتون کا ڈی این اے استعمال کر کے ایک کلون بنایا جائے تو تخلیق کی جانے والی خاتون اصل خاتون کی بیٹی ہوگی، بہن ہوگی یا ماں۔ لیکن کلوننگ کے حق میں بولنے والوں کو کہنا ہے کہ کلوننگ کے ذریعے ایسے لوگ جن کے بچے نہیں ہوتے ان کو فائدہ ہوگا، ساتھ ہی ان لوگوں کو جنہیں آرگن ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے متعدد جانور جن میں گائے، کتے، بلیاں اور چوہے شامل ہیں کو کلون کیا جا چکا ہے، لیکن انسانی کلوننگ پر دنیا کے بیشتر ملکوں میں پابندی ہے اور بحث جاری ہے۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔